تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے. وہ العزیز الحکیم تخویف دنیاوی کا پہلا نمونہ وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو، اور جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں بنو نذیر والے قبیلہ، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر تمہارے اجتماع کے ابتدا میں، لأول الحشر تمہارے اکٹھے ہونے کی ابتدا میں، ما ظننتم ان لن یخرجوا تم کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ گھروں سے نکلیں گے، وظنوا اور ان کا گمان یہ تھا کہ روکنے والے ہوں گے، روک رکھنے والے ہوں گے ان کو ان کے قلعے اللہ کی پکڑ سے. دیکھا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بس پہنچ گیا ان کو اللہ وہاں سے کہ لم یحتسبوا جس کا گمان بھی نہیں تھا ان کو، وہاں سے پہنچا اللہ. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللہ کس طرح پہنچا اور مار دیا اللہ نے اتیان اللہ کی تشریح. قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ مار دیا ان کے دلوں میں رعب. خراب کر رہے تھے مسلمان کیا وہ خود بھی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللہ کی قوت کا اندازہ تو لگاؤ، عبرت حاصل کرو سمجھ والو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجِلَاءَ اگر یہ نہ ہوتا کہ لکھ دیتا اللہ ان پر جلا وطنی تو ویسے بھی ان کو دنیا میں عذاب تو دینا ہی تھی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ یہ سزا اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ کے رسول یا اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے ان اللہ شدید العقاب اس کو اللہ ضرور ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ فإن اللہ شدید العقاب. ما قطعتم من لینۃ ما قطعتم من لینۃ ایک محمد بن اسحاق ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو ہے نا مقدر سوال کا جواب ہے، مگر یہاں سوال و جواب کوئی نہیں. ویسے وہ بناتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر امتحان دیا انہوں نے کہ یہ فسادی ہیں، لوگوں کے گھروں کو ڈھاتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اس کا جواب. مگر وہ محمد بن اسحاق چونکہ خود بھی بیچارہ ناقابل اعتبار ہے، نالائق قسم کا راوی ہے، یہ وہی ہے جس کو امام مالک نے کہا تھا مجھے اگر بیت اللہ کے دروازے میں کھڑا کر کے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ دجال ہے. ہاں مغازی میں ہے نا، نہیں حدیث کے اندر. اور یہی ہے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح کرنے والا، بھلے وہ تھا یہ نکاح خان تھا بالکل. بہرحال اس کو جملہ موترزہ بنا ہے. یہاں موترزہ یہ ہے کہ ما قطعتم من لینۃ، یہ بھی سمجھ لو کہ تم نے جو کچھ کاٹے ہیں نا کھجوریں یا چھوڑ دیا ان کو کھڑی ہے اپنے تنوں پر، وہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. الفاسقین تاکہ ذلیل کر دے اللہ نافرمانوں کو. اور جو کچھ دلوایا نا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے منہم ان سے یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل نہ تو تم نے گھوڑے دوڑانے تھے اوپر ان کے اور نہ اونٹ،
یہ حقیقت میں کروانے والا ہے سب کچھ. اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ ہی مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اب سنو، مال فے کا دستور العمل سمجھ لو. جو دلوایا ہے اللہ نے رسول کے ذریعے بستی والوں سے فللہ وللرسول ولذی القربى. تو اب کیسے لگ رہے اچھا والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، مسافر ہو گئے. یہ اس لیے لیا تاکہ ایک ہی گھر میں کوئی دولت نہ اکٹھی ہو جائے. کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، نہ خزانہ جمع ہو جائے انہیں خود غنیوں کے مالداروں کے درمیان تم میں سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حکم تمہیں دے اللہ کا رسول فخذوہ، اس کو خوب پکڑا کرو. عزو علیہ بالنواجذ، وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کر دے فانتہوا، اس سے رک جایا کرو. یہ دولتن کو لفظی معنی کیا؟ کس کا؟ دولتن خزانہ اکٹھا ہو جانے، ہاں خزانہ نہ بن جائے. بڑے ہوئے لوگ پھر نہ بار بار جمع کرتے رہیں، بلکہ یہ تقسیم ہوتا رہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب منع کرنے کی تشریح حدیث میں بھی آئی، علماء نے بھی کر دی. کیا؟ ما لم یأتکم، یعنی جو حکم شرعی نہ لے آئے تمہارے پاس اللہ کا رسول، اس کو شرعی حکم نہ سمجھو. فانتہوا، رک جاؤ. جو کام نہ کرے فعلہ و ترکہ سنت، کرنا کام کا اور چھوڑ دینا کام کا. جس طرح نبی پاک کے کیے ہوئے کام کو کرنا سنت ہے، اس لیے نہ کیے ہوئے کام کو چھوڑنا سنت ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کس کو؟ ہاں مثلاً کیا حدیث سے ثابت نہیں؟ قیاس تو وہ بھی بیوقوف کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، جاہل ہوتے ہیں نا. حالانکہ اتنا قیاس آپ نہیں کرتے جتنا غیر مقلد کرتے ہیں. اتنی آپ تقلید نہیں کرتے جتنی وہ تقلید کرتے ہیں. آپ ایک امام کی کرتے ہیں، وہ سارے اپنے مولویوں کی کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے ثواب یا اچھائی سمجھ کے نہیں کیا، اس کو کرنے والا آدمی کون ہے؟ اس کو اگر کرے گا تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس نے میرے پیغمبر پر تہمت لگائی ہے کہ قد خان الرسالۃ، اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے. یعنی کام وہ ایسا ہو جس کو وہ اچھائی سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے، شریعت سمجھتا ہے. اس کی سند اگر اللہ کے رسول تک نہیں پہنچے گی، پھر اس پہ وہ اصرار کر رہا ہے کہ وہ نبی تک، نبی اسلام کے وجود پر اس نے خیانت کا فتویٰ لگایا ہے عملی طور پہ. کوئی لوگ آتے لوگ آتے ہاں ہاں جڑے اشکال ستیندن وہ نہیں شیطان ہے، انہوں نے بالکل مرتب سمجھا کر یہ گل آ گئی. ایسا سیدھے سادے مسلمان ہیں، نہ انہیں مقلد ہے کہ نہ چھڑوا کے غیر مقلد ہے. ایسا نا بالکل مسلمان. تو انہوں نے کوئی گل کرے نا اللہ ہاتھ کر کھلا وہ گل کرے تو بتا کے نہیں کرے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
خرچ کیا کرو فقیروں پر، وہ جو مہاجرین حاجت مند، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، اس حال میں نکالے گئے کہ وہ تلاش کر رہے ہوں فضل اللہ تعالی کا، ورضوانا، اور پروانگی اللہ کی رضا کی، ینصرون اللہ ورسولہ، نصرت کر رہے ہیں، اس حال میں نکالے گئے کہ نصرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی توحید کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ جو کوئی بات کریں، جو کام کریں، وہ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ وہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کی صفت ہے، والذین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تبوؤا الدار، اس گھر کو ٹھکانہ بنا دیا، اور ایمان کے لیے بھی ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، وَيُحِبُّونَ، اس حال میں ٹھکانہ بنایا انہوں نے کہ وہ پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں، وَلَا يَجِدُونَ، نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی کسی قسم کی تنگی، مما اوتوا، اس مال سے جو مہاجروں کو دیا جائے، وہ الٹا خوش ہوتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ ترجیح دیتے ہیں مہاجروں کو اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ہو ان کو خستہ حالی کا شکار کیوں نہ ہو جائے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بندہ بچایا گیا ہے دنیا میں اپنے نفس کے بخل سے، جس طرح یہ انصاری ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ والذین، اب آ گئی باری پیچھے آنے والوں کی، جو آئے ان کے بعد، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ربا ہمیں بھی معاف کر، ہمارے اگلے مہاجرین و انصار جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں، ان کو بھی معاف کر، اور نہ بنا فی قلوبنا، بیچ ہمارے دلوں کے، کینہ ان لوگوں کے لیے جو مان چکے ہیں، ربنا انک رؤوف رحیم، جو خود کینہ اپنے دل میں رکھے مہاجرین انصار کے لیے، اس کے کافر ہونے کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ یہ تو الٹا وہ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہ جائے پہلے گزشتہ مومنوں کے لیے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون، زجر منافقوں کے لیے، کیا نہیں دیکھا تو انہیں منافقوں کی طرف جو کہتے اپنے بھائیوں کو، کون سے بھائی ان کے، وہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، پکڑے رہو اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی اپنے گھروں سے کوچ کر جائیں گے، تمہارے ساتھ، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں نہیں کہنا مانیں گے ہم تمہارے معاملے میں کسی ایک کا کبھی بھی، جب تک زندہ رہیں گے ہم۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم امداد کریں گے تمہاری۔ یہ ساری باتیں کہتے ہیں منافق۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیوں؟ اگر نکالے گئے ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں یہ پلیت نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی ہم کہتے ہیں کہ یہ خبیث نہیں امداد کریں گے ان کی۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر فرض کرو مدد کرنے کے لیے تل بھی جائے ان کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ضرور مڑ جائیں گے پیٹھ دے کے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان
ان کا بھی ایسا لٹریشن کیا جائے گا کہ کوئی امداد بھی نہیں کرے گا ان کی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ لَأَنْتُمْ تسلی مومنوں کے لیے. اس قسم کا لا یہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ آتا ہے جو پچھلی کلام کے لیے بمنزل رد کے ہوتا ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. کیا مطلب؟ حقیقت میں تو یہ نہیں، لا حقیقت میں تو یہ نہیں، لَأَنْتُمْ یہ نہیں، مگر البتہ تم زیادہ ڈر رکھتے ہو ان بے ایمانوں کے دلوں میں اللہ کی نسبت. اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. ذالک بأنہم، اس لیے کہ قوم ہے بالکل نہ سمجھ، نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ کٹھے ہو کے مگر بیچ قرآن ایسی آبادیوں کے جو محسنات جو کلا بند. ہاں لا، یہ لام الف لا کے لکھا گیا ہے. ان کے گمان کی تغلیط ہے، اصل مقصود ہے ان کا گمان غلط ہے. کون سا؟ کہ وہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. یہ ان کا غلط گمان ہے نا، غلط خیال ہے. الٹا اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. اب مانا یہ ہوگا، یہ لام الف لا کا تو اشارہ ہو گیا، اب مانا اس کا لا نفی والا نہیں ہوگا بلکہ لام تاکید والا ہوگا کہ البتہ تم جو ہو نا. لام الف شکل رکھ کے یہ اشارہ تو کر دیا کہ ان کا گمان غلط ہے. اب پڑھا جاتا ہے لأنتم کر کے، البتہ تم جو ہو زیادہ سخت ہو ڈر کے لحاظ سے ان کے سینوں میں من اللہ بنسبت اللہ، اللہ کے نسبت تمہارا ڈر ان کے دل میں بہت زیادہ ہے. اللہ فی قرآن محسنات، بیچ ایسی آبادیوں کے جو محسنات جو کوٹ بند ہیں، اور لڑائے جو دورن یا اپنے کلوں کے پیچھے دیواروں میں رہ کے لڑیں گے، سامنے حرام دے جو کدیا ملتا. بأسہم بینہم شدید، بأسہم بینہم، کیوں؟ جنگ ان کی آپس میں بھی بڑی سخت ہے. بأسہم بینہم شدید، جنگ ان کی آپس میں بھی بڑی سخت چل رہی ہے. ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے، گمان کرتے ہو تم کہ یہ تو سارے اکٹھے ہیں، حالانکہ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں مختلف ہیں، ایک دوسرے کو وہ نہیں چاہتے. تمہارے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، ورنہ ان کے کئی ٹوٹے ہو چکے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ تحقیق وہ قوم ہے جن میں سوچ بوجھ نہیں ہے. کمثل الذی، مثلہم کمثل الذی، ان کی حالت مثل ان لوگوں کی حالت کے ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قریب زمانے میں بدر کے موقع پہ، ذاقوا وبال امر، جنہوں نے چکھ لیا تھا نتیجہ اپنے گندے عقیدے کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نیز ان کی حالت مثل شیطان کے ہے جس نے کہا بندے کو کفر کرو، بس جب کہ کفر کیا اس بندے نے تو اس وقت کیا کہنے لگا، یار میں تو بری ہوں تم سے. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے. کیوں؟ دیکھ چکا تھا نا فرشتوں کو، اس لیے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. یہ بھی لوگ اسی طرح ہیں منافق، اپنے بھائی اہل کتاب کو مشورہ دے کے پھر الگ ہو جائیں گے. وَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، بس ہوا انجام ان دونوں کا کیا ہوگا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. منافقین کے لیے زجر، تخویف. تو ایمان والے ڈرو اللہ سے، چاہیے کہ تنظر سوچے، تنظر چاہیے کہ سوچے ہر جی کیا کچھ بھیج جائے اس میں آگے کل کام آنے والے کے لیے. فاتقوا اللہ،
بچ کے رہو اللہ سے، اللہ خبیر بما تعملون، نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر فانساہم انفسہم، بس اللہ نے ان کو بھلا دیا کہ ان کی جان نہیں، ان کو یاد نہیں، انفسہم، اپنے نفع نقصان کا بھی امتیاز نہیں رہا، قوم الفاسقون، لا یستوی، نہیں برابر جہنمی اور جنتی، اصحاب الجنہ کے، تنظر سوچے جی کہ کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے جو کل کام آئے گا، اچھا بھیج رہا ہے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، بہشتی لوگ جو ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر اتارتے ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو دیکھتا اس کو خاشعاً، پست روی کرنے والا، متصدعاً، اللہ کے خوف سے پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، وتلک الامثال، یہ مثالیں ہیں بیان کر رہے ہیں ان کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ خود فکر و سوچ کریں۔ دعوی توحید درجہ اولا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، وہی ہے اللہ، ایسا وہ اللہ جو لا الہ الا ہو، جس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ دلیل پہلی عالم الغیب والشہادہ، دوسری دلیل ہے الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ دوسرا درجہ وہی اللہ ہے جس کے بغیر کوئی الہ کوئی نہیں۔ پہلا درجہ تو کیا تھا؟ اس کے بغیر معبود کوئی نہیں۔ اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ تخت شاہی پر بھی وہ خود بھی ہے اور کسی کا اختیار نہیں۔ کیوں؟ الملک القدوس، وہی مالک ہے، وہی ذاتی صفاتی حالت میں پاک ہے۔ السلام، میری سلامتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، کنٹرول کرنے والا ہے۔ العزیز، سب پہ چھاپ مارنے والا ہے۔ الجبار المتکبر، جابر بھی وہی ہے اور ذاتی بڑائی بھی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ تیسرا درجہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے الخالق، وہی نقشہ تیار کرنے والا، البارئ، اس کو وجود میں لانے والا، المصور، اس کی صورت پہنانے والا، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے نام بابرکت ہیں، یہ سب لہو، اسی کو برکات دہندہ سمجھ رہا ہے۔ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں، وہ العزیز الحکیم۔ بسم اللہ۔